مومنوں میں سے ایسا کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور وہ ان میں سے ہو جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما دیا۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اور کس دن؟ قیامت کے دن، یعنی وہ دن جو ایسا سخت ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے۔ اور اس دن اللہ کے دوست ایسے ہوں گے جن پر کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی اداسی نہ ہوگی، اور وہ لوگ ہوں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان رکھنے والے تھے اور اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، ڈرنے والے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو صالحین ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے، کیسی زبردست بات آ رہی ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یعنی جو بات میں نے پہلے کہی کہ ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں انبیاء کا ساتھ ملے، ہمیں سچوں کا ساتھ ملے، شہیدوں کا ساتھ ملے، ہم ان کی صف میں کھڑے ہوں۔ آمین یا رب، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، تو وہ لازمی ان لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ النبیین، نبی، تمام انبیاء، صدیقین، سچے لوگ، صادق، شہداء جو گواہ ہوں گے، شہید ہوں گے، اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوبصورت ساتھی ہیں یہ۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے جو ان کے ساتھی ہوں، آمین یا رب۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں اس لیول پر جانے کے لیے، یہاں پر رینک ہونے کے لیے۔ تو اس کے لیے وہی چیز، دا الٹیمیٹ گائیڈنس، اللہ کا نور قرآن کریم کی طرف ہم جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، کیا اس میں بات آتی ہے؟ اور یہ خوبیاں آپ کو ایک جگہ پر نہیں ملتی، اور بھی بہت ساری آیات میں بکھری پڑی ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ ہی کی بات کرے دیتی ہوں آپ کے آگے، کہ اللہ نے فرمایا یہ کتاب ان کے لیے آئی ہے جو اس پر بلیو کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں دل سے، کہ ہاں یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ایسے ہی ماننا ہے، اس کو ایسے ہی لینا ہے۔ یہی ہمارے لیے رحمت ہے، اسی میں بلیسنگ ہے ہمارے لیے، اور پھر اس میں کسی قسم کے ڈاؤٹس میں نہیں رہتے، یعنی جو چیز اللہ نے کہہ دی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اور رزق صرف مال ہی کی صورت میں نہیں، بلکہ ہر قسم کی نعمت، جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، مال، اولاد، گھر، آپ کی صحت، آپ کی صلاحیت، یعنی جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں لگا رہی ہیں، وہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو اس کو لگائیے، یعنی جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے، ہر طرح کی نعمت، یہ سب اللہ کا رزق ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں مفلس ہوں، ہرگز نہیں۔ حدیث میں کیا بات آتی ہے؟ سبقت لے گئے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ اب اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگ رہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سبقت لے گئے، یعنی وہ ایگزل کر گئے۔ ذکر اللہ کا کثرت سے ذکر کیجئے، چھوٹی چھوٹی سی کلمات ہیں، ان کا بے بہا ان کا ریوارڈ ایسا زبردست ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو سکھا دیجئے، علم سیکھیے، گھر بیٹھے سیکھیے، یعنی اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں رہا کہ جی پیسوں سے ہی قرآن کریم سیکھا جائے گا، نہیں۔ الحمدللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھیے، آگے سکھائیے، اپنی لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ تو یہ بھی آپ یہ جو آپ سکھائیں گے، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، جو آپ اس میں سے خرچ کر رہی ہیں۔ اوکے، تو یہ ہے عباد الرحمن کی صفت۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جو علم سیکھنے کے لیے گیا، گویا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ کوئی حج کے لیے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ ریوارڈ ہے، اور وہ جنت کے راستے پر ہے، اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یہ حدیث سے میں باتیں لے رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، وہ لغو چیزوں میں، یعنی ایسی چیز جو نہ دنیا کا فائدہ دے نہ آخرت کا،
ان چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے، اپنی زندگی کو خراب نہیں کرتے، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ پھر اسی طرح یمشون علی الارض ہونا واذا، یعنی عاجزی، ہمبلنس، ان میں تکبر اور روڈنس نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بڑے خوبصورت بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے احادیث میں ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں اخلاق کے بارے میں، بہت ساری احادیث ہیں، سبحان اللہ، اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام کو، جس کا اخلاق بہترین ہوگا۔ آج ہم دیکھیں اخلاق ہی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ساری کی ساری قوم کا، ذرہ برابر ہم میں اخلاق نہیں ہے، لڑنے کو فوراً تیار بیٹھے ہیں ہم، کوئی بات کر کے جائے کدھر میں اس کو جواب دیے بغیر جانے نہیں دوں گی، یہ حال ہے ہمارے۔ یار اب تو ہم پر کرم کر۔ تو اخلاق، اپنا اخلاق دیکھیں، نمازیں خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ریچولز کا ادا کر لینا کافی نہیں ہے۔ کیا اس شخص کو آپ کہیں گی ایک طرف نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، ماتھے پر محراب ہے، اور دوسری طرف جب لوگوں سے ڈیلنگز کر رہا ہے تو ان کو چیٹ کر رہا ہے، اور ان کو لڑائی جھگڑا ہوا تو گالی گلوچ کر رہا ہے، بد اخلاق جی بھر کر، تو کیا اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا اس کے لیے؟ تو اسی لیے اپنے اخلاق پر فوکس کریں اور دعا مانگا کریں۔ دعا یقیناً اللہ دعائیں سنتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یہ دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں لازمی رکھیں۔ یعنی جس کا اخلاق بہترین ہے، یقین جانیے عبادت گزار بھی اس درجے پر نہیں جا رہا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوالٹی ہے جی صالحین کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے کرے جو بہترین اخلاق والے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے والے ہوں۔ پھر جی کیا کوالٹی آ رہی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، اس کی میں آیات آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، آیت نمبر 64۔ کیا ہے کہ وہ رحمان کے بندے جو راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ جیسے اب تہجد کا جو ٹائم ہے، رات کا آخری پہر، وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، عشاء کے ساتھ ہی پڑھی جا سکتی ہے، بٹ دا بیسٹ ٹائم از دا تھرڈ جو ہے 1/3 رات کا جو حصہ ہے، آخری جو حصہ آپ کہہ لیں، تو اس میں اٹھ کے چاہے تھوڑے سے ہی نفل پڑھ لیے جائیں، تو یہ صالحین کا شیوا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استغفار، سب سے بڑی عظیم عبادت استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرما دیا، سورہ زاریات میں بھی بات آتی ہے، سورہ آل عمران میں بھی بات آتی ہے کہ بھی اللہ کے جو بندے ہیں وہ راتوں کو اس ٹائم پر اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، بے شک وہ عذاب برا ہے، یعنی چمٹ جانے والا ہے، برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تو استغفار کو اس وقت میں لازم پکڑیے، اور ایون ڈے کے دن کے بھی کسی بھی حصے میں آپ استغفار کی تسبیح لازم کیجئے۔ یعنی اس کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ اللہ نے فرما دیے کہ اگر تم استغفار کر رہے ہو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، اللہ عذاب نہیں دے گا، ان میں سے نہیں کرے گا جن پر عذاب آئے گا اگر آپ استغفار کر رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورہ نوح کو پڑھیے، اللہ نے کہہ دیا تمہیں مال و دولت دوں گا، تمہیں باغات دوں گا، یعنی تمہارے بزنسز بڑھاؤں گا، تمہاری ٹریڈنگز میں اضافہ کروں گا، تمہارے اولاد یعنی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دوں گا۔ استغفار کی بہت برکتیں ہیں استغفار۔ اور حدیث میں کیا بات آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے نا، وہ تو معصوم تھے، تو یہ ہمارے لیے میسج ہے نا کہ استغفار کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ہے صالحین کا طریقہ۔ پھر کیا جی آگے بات آ رہی ہے خرچ کرنے کے معاملے میں کہ وہ فضول خرچیاں نہیں کرتے، شیطان کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، یعنی درمیانی راہ لیتے ہیں، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو باندھتے کنجوسی کرتے ہیں، نہ ہی بے تحاشا اڑاتے ہیں، درمیانی راہ لیتے ہیں۔ پھر اس طرح آگے کی بات آ رہی ہے، وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں، کسی اور کو اس جیسا نہیں بناتے، اسی رب سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، یعنی جا کے داتا دربار پہ کہہ رہے ہیں کہ داتا تو نے تو اولاد دی ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنا یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے ان شرک لظلم عظیم، اگر تم شرک کر کے لائے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، شرک نہیں میں برداشت کر سکتا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرما دی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو ہرگز نہیں معاف ہوگا، ہاں اس کے علاوہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یعنی وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو کسی کے گناہ ہیں وہ چاہے گا تو وہ بخش دے گا، وہ اس کا معاملہ ہے۔ شرک سے بچیے۔ اب اس پر بھی میں آپ کو دعائیں بتا دیتی ہوں، تو پلیز اس دعا کو بھی لازمی، یہ چند دعائیں آپ نے ڈیلی ہی پڑھنی ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ تو اس کو لازمی یاد کر لیے اکارڈنگ ٹو آ شیخ کہ اس دعا کو پڑھنا واجب سمجھیں اپنے اوپر، کہ واجب کر لیں کہ لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے جی، یعنی کوالٹیز تو بہت ساری ہیں لیکن چند ایک میں بتا رہی ہوں صالحین کی، کہ کیا ہے، وہ برائیوں سے بچتے ہیں، فحش چیزوں سے بچتے ہیں، زنا نہیں کرتے، اور اگر کچھ خطا ہو گئی، کچھ گناہ سرزد ہو گیا تو فوری توبہ، یعنی اللہ کے بندے کیا ہیں، فوری توبہ کرنے والے۔ حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ کلو، یعنی سب کے سب جو بنی آدم ہیں خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، اور ان میں سے بیسٹ کون سے ہیں، جو توبہ کر لیں، توبہ کرنے والے، پلٹنے والے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو گناہ ہی نہ کرے، گناہ تو انسان کرے گا ہی، سب کے سب گنہ گار ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو جلد ہی توبہ کر لیں۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ اگر کسی نے ایک گناہ کیا تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، پلٹتا ہے، اس گناہ کو چھوڑتا ہے، نادم ہوتا ہے اور دوبارہ نہیں پلٹتا اس کی طرف، تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ بلیک جو اسپاٹ ہے وہ کلین ہو گیا۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کیے گیا اور توبہ نہ کی اللہ کے بارگاہ میں، تو وہ سیاہ ڈاٹ پھیلتا جائے گا یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے دل سے اور سخت دل سے اللہ بچائے اور اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق دیے رکھے۔ اور اسی طرح بہنوں استغفار کرتی رہیے، تسبیحات لازمی پڑھیے، جو ڈیلی کی جو تسبیحات ہیں اور اذکار جو ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔